الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد معلوم لك. نہایت قابل احترام مشائخ اعظام، مختلف شہر کے طول و عرض سے تشریف لانے والے معززین حضرات اور میرے عزیز طلبہ، جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی میں نہایت قابل قدر عنوان کے تحت ہم جمع ہیں. یہ وہ خوشگوار موقع ہے جب ایک اور مسلمانوں کی نسل نے اپنی زندگی اس دین کے لیے وقف کی اور دین کے لیے طویل محنتوں کے بعد نصاب ترتیب دیا گیا، اس کی تکمیل سے بہرہ مند ہوئے اور آج ان کی دستار فضیلت کی گھڑی آ پہنچی ہے. پاکستان ملک خداداد، ہمارا مسکن، ہمارا مولد، مختلف مصائب اور مشکلات کی آماجگاہ ہے. تکلیفوں نے لگتا ہے اس سرزمین کا گھر دیکھ لیا ہے. معیشت ہو، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، سیاسی ابتری ہو، جیو پولیٹیکل سچویشن ہو، پاکستان مختلف مصائب کا شکار ہے. مگر ایک چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گئے گزرے زمانے میں بھی اس خطے کو لگتا ایسا ہے کہ چن رکھا ہے کہ یہاں مائیں ایسے بچے پیدا کر رہی ہیں جو اس دنیا کی مادی چکا چوند کے اندر اور طرح طرح کی ترغیبات کے ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کر دیتی ہیں. اور ایسے نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ اس سرزمین سے اٹھا رہا ہے جن کے وجود کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی نئی راہوں میں خدمت کے موقع سامنے لا رہا ہے اور وہ دین کی خدمت میں ہراول دستک کے کردار ادا کر رہے ہیں. یہ خوشائن بات ہے، پر مسرت موقع ہے. یہ ہمارے لیے شکرداری کی گھڑی ہے کہ ماتم وقت کے اس لمحے میں بھی ایسے نوجوان اللہ نے دیے ہیں اور ایسے قیادت فراہم کی ہے جو مختلف مواقع اور پہلوؤں سے دین کی اس محنت میں جاں گسل انداز سے کاوشیں کر رہی ہے اور اپنی جاں کے ساتھ روح بھی اس غم میں بھلا رہی ہے. مگر دیکھتی آنکھوں کو، سنتے کانوں کو، سوچنے والے دماغ کو، انٹیلیجنشیا کو یہ ظاہری سوال چبھتا ہے کہ کیا پاکستان جن مسائل میں گھرا ہے، مسلم سویلائزیشن ہسٹری کے اس ایرا میں اور دنیا کے اس ایرینا میں، کیا واقعی میں مدارس میں جو پڑھائے جانے والے علوم ہیں اس کی محتاج ہے؟ کیا ہمارے نوجوان جو اس دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھے ہیں، کیا یہ منزل وہی ہے، یہ رستہ وہی ہے جو ہمیں اپنی حقیقی کامرانی تک پہنچائے گا؟ یہ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اس وقت مادی مسائل کم نہیں ہیں. یہ ماننے میں انکار نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو انسانی علوم نے
دنیا نے ترقی کی ہے اس میں پیچھے رہ جانے کی وجوہات بھی کم نہیں ہیں۔ ایسے میں ان مدارس کا قیام، ایسے میں علماء کی جاں فشانیاں امت کے سفینے کو بڑھانے میں کیا کردار ادا کر رہی ہیں، یہ سوال چاہے ہمارے طالب علموں کے لیے اس بدیہی قضیے کی طرح ہو جسے ہم منطق میں کہتے ہیں قضایا قیاساتھا معہا، یہ وہ استدلال یا وہ آرگیومنٹ ہے جس کے پیچھے دلائل ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں اور ہم اس پر ایمان اور اعتقاد کے لحاظ سے مطمئن ہوتے ہیں، مگر بہت دیانتداری کے ساتھ اس سوال کو پوری اہمیت سے ایک مرتبہ پھر غور کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سوال ہمیں وہ یقین کی روشنی فراہم کرے گا جس کے نتیجے میں ہمیں قرار واقعی معلوم ہوگا کہ مدارس اسلامیہ نے پچھلی 150 صدی میں اگرچہ اس کی تاریخ کے ڈانڈے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوص احادیث سے ملتے ہیں، اور تاریخ میں کوئی ایسا دور نہیں رہا جب مسلمانوں نے اپنی دینی تعلیم کے لیے بے پناہ کاوشیں صرف نہ کی ہوں، بلکہ ریاست نے اس کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھا ہوں۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ مدارس ہیں اس کو خاص حکمت عملی کے تحت پچھلی 1.5 صدی کے اندر علماء دیوبند نے ترویج دیا اور اس کے خد و خال واضح کی۔ تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اس پورے سفر کا جائزہ لیں اور غور کریں کہ یہ مدارس کس طرح امت کے اجتماعی شعور میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں اور اس طرح انسانیت کی فلاح کے لیے کیا کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ بات وہی ہوگی جس سے پہلے بھی آپ حضرات سن چکے ہوں گے اور بہت سے حضرات کہتے ہوں گے، میں بھی اپنی کشمش بیانی کے ساتھ چند پہلو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، انسان کی علم کی تاریخ بہت طویل ہے۔ معلوم تاریخ میں 5000 سال دور، اور اب اس کو 7000 سال دور کہتے ہیں، جب انسانوں نے کی معلوم تاریخ کسی درجے میں موجود ہے۔ ہڑپا میں، ٹیکسلا میں ہم اس کی تہذیب کے اثرات دیتے ہیں۔ ہر معاشرے کے اندر یہ انسان کا امتیاز رہا ہے کہ اس نے دنیا کے مسائل پہ نہ صرف غور کیا بلکہ غور کرنے کے بعد ایک نظام استدلال ترتیب دیا، اور اس نظام استدلال کے نتیجے میں مختلف علوم پیدا ہوئے۔ بہت مشہور تاریخ میں گریک یونان کی زمین ایک زرخیز زمین تھی جہاں میں فلسفے کی معلوم تاریخ کے مطابق بنیاد رکھی گئی۔ ان کے فلسفیوں کا اثر پوری انسانی علوم پہ پڑا۔ آج انسانی علوم کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہیں۔ اس نے بہت بڑی کروٹیں لی ہیں تاریخ کے اندر، مگر آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے جن کو دنیاوی علوم سے شغف ہے کہ وہ آج بھی ان علوم کی ابتدا میں ارسطوٹل ہو، ارسطو ہو، سقراط ہو، افلاطون کا ذکر پڑھتے ہیں۔ 2500-3000 ہزار سالہ تاریخ ہے جس میں انسانوں نے اپنے علمی سفر کا آغاز کیا، اور پھر 16ویں صدی کے اندر رینیسانس کا دنیا میں آغاز ہوا، اور راجر بیکن اور دیگر فلسفیوں نے ڈیڈکٹیو نالج کے بجائے امپیریکل نالج کی طرف تجرباتی دنیا کی طرف علوم کی طرف کا آغاز کیا، اور پھر سائنس کا ایک وہ دور ہوا جس کی رنگینیوں سے آج ہم بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ یہ پورا انسانی سرمایہ انسانوں کے اس سفر میں آگے بڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کا اعتراف کیا جائے کہ انسان اپنی معلومات کے اندر، اس اکتشافات کے اندر اور ایجادات کے اندر آج کا انسان اپنے ہزاروں سال پہلے پیشرو انسان سے کہیں آگے نظر آتا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، انسانوں کی یہ تاریخ صرف کامیابی سے ہمکنار نہیں ہے، بلکہ ان انسانی علوم کی بنیاد پر جس تہذیب نے دنیا کے سامنے روپ اختیار کیا اور جو تہذیبیں قائم ہوئی، اس نے انسانوں کے لیے آج خود اس کی بقا کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ کلائمیٹ چینج کے عنوان سے ہم دیکھ رہے ہیں تو دنیا کے اندر موسموں کی تغیرات کا ایک پوری دنیا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اور آپ میں سے جو لوگ پڑھنے لکھنے والے حضرات ہیں ان علوم کو وہ جانتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد، صنعتی انقلاب کے بعد، انسان کی اس مادی ترقی نے جو ان علوم سے جن کا تعلق اس پورے
2,500 साल इंसान को एक रुख पे चलाने के नतीजे में हुआ। बड़ी ताकतों ने दुनिया के वसाइल को इस गलत तरीके से इस्तेमाल किया कि आज जिसे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, जहां हमारा पाकिस्तान भी है, उसको बुनियादी तौर पे बका के खतरात में मुब्तला हो गया। और आजकल में कहा जा रहा है कि दुनिया में जो क्लाइमेट के अंदर इमिशन के अंदर हमारा हिस्सा 0.0 के बराबर है, और हम दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बदतरीन अंदाज इसके शिकार हो रहे हैं। दुनिया ने ये जो पूरा तहरीर सफ़र तय किया, इसके नतीजे में इंसान के अंदर जो जिबिल्लत थी, ताकत की जिबिल्लत ने दुनिया में खौफनाक सूरत इख्तियार की। बदकिस्मती से मुसलमानों को इस वक्त टेररिज्म का शिकार समझा जाता है और प्रोपेगेंडे के नतीजे में मुसलमानों को थ्रेड शुमार किया जा रहा है। आलात शुमार की दुनिया से पूछिए कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर दुनिया में जो हलाकत खेजियां हुई, करोड़ों इंसान बेवक्त मार दिए हलाक हो गए, कौमों ने आपस में जंगें की, उसके नतीजे में जो तबाही इख्तियार हुई। इसके बाद आज दुनिया मास डिस्ट्रक्शन के हथियार, ऐसे हथियार जो बेवक्त लाखों और करोड़ों इंसानों को तबाह कर सकते हैं, ये उन्हीं उलूम के में इंसानी जिबिल्लत का खौफनाक नमूना इख्तियार हो। सिर्फ ये नहीं कि इस तरह की साइंसी इजादात में, फलसफों के सूरत में, मार्क्सिज्म के फलसफे ने इंसानों के भूख के मसले को हल करने की कोशिश की, और उस रेवोल्यूशन के जरिए में जो यूटोपिया और डिस्टोपिया इख्तियार दुनिया के अंदर हुआ, और दुनिया के अंदर जो तबाही और बर्बादी हुई में सिर्फ चीन के अंदर जो माओ की तहरीक के नतीजे में 10-10 लाख इंसान 10-10 सालों के अंदर भूख और फाके का शिकार होते रह गए। इदारे ग्रामी, ये तमाम उलूम की चीजें इंसान को मुतवज्जे कर रही हैं कि इंसान के लिए ये इंसानी उलूम अगर इस दर्जे में जरूरी भी हो तो इंसान के लिए ये वाहिद रास्ता नहीं हो सकता। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी, इसमें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को मुखातब करके कहा, या अबती इन्नी क़द जानी मिनल इल्म मा लम यअतिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। ए मेरे वालिद, ए पिदरे गिरामी कदर, मेरे पास वो एक इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया। पूरी वही और पूरे मदारिस इस्लामिया उस वही की प्रिजर्वेशन, उस वही के लिए ऐसा माहौल फराहम कर रहे हैं कि इंसानों को जो हिदायत इन इंसानी उलूम के जरिए नहीं मिली, और वो हिदायत जो पैगंबरों के तवील सिलसिले के नतीजे में हुई, पैगंबरों की हिदायत में जो एक यकसानियत और एक नौइयत की यूनिटी और यूनिफॉर्मी के जरिए पूरी इंसानियत को सही मानों में जो हिदायत दी गई, उसकी हिदायत के लिए ये पूरा सफर किया गया। इकबाल ने क्या खूबसूरत अंदाज से कहा था कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया वो अपनी शब तारीख को सहर कर न सका। गिरामी, यही बात है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार औसाफ हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत, उनकी शमाइल और खसाइल को बयान करने के लिए शायरों के दीवान हो या खुतबा की खिताबत हो, वो दंग रह जाती है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में जिस लक़ब को और अपनी बैसत के मदद से जोड़ते हैं, फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिम। आज मदारिस इस्लामिया में इज़ान गिरामी पूरे एतमाद के साथ, पूरे यकीन के साथ इस दुनिया के सामने खड़े हो जाइए। हम दुनिया में नए उलूम से इस्तिफादा करने के लिए और उनकी मेथोडोलॉजी से और रास्ता इख्तियार करने से न हमें कभी तामुल है, न हमारे अकाबिर को कभी तामुल रहा था। ये रस्ते तो ऐसे ही हैं कि आज मैं गुफ्तगू करने के लिए इस आला जहीरुस सौत, इस लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आज हमारे यहाँ कंदीलें नहीं जल रही हैं, हमारे यहाँ बरक़ी कुमकुमें जल रहे हैं, हम उससे इस्तिफादा कर रहे हैं। ये ठीक है कि मदारिस इस्लामिया ने जिस दौर के अंदर अपनी आँख खोली और जिसमें मैं देवबंद की बात कर रहा हूँ, उस दौर में जो सप्रेशन का दौर था, उसमें निहायत ज़रूरी था कि मदारिस इस्लामिया ये हिकमत अमली इख्तियार करते जो कुरान मजीद की आयत से इस्तेमाल किया जाए हज़रत मूसा और खिज़र के मामले में, कि इन्होंने जानबूझकर अपनी किश्ती में सुराख कर दिया ताकि जालिम बादशाहों की नजर न पेश आए।
ایسے نوجوان ہوں جو دنیا کے معاشرے سے کٹ کر ایک ایسا ماحول پیدا کر سکیں جس ماحول کے اندر وہ حقیقی علوم میں باقی رہ سکیں. اور یہ مذاق نہیں ہے، یہ وائلڈ امیجنیشن نہیں ہے، وائلڈ گیس نہیں ہے، یہ ایک کسی مفکر کی دور خیالی نہیں ہے. واقعہ یہ ہے کہ لفظ کا معنی بھی اپنے ماحول کا محتاج ہوا کرتا ہے. اگر لفظ کو اس کا وہ ماحول عطا نہ کیا جائے تو لفظ کے معنی تبدیل ہوتے جاتے ہیں. آج دنیا میں حیا کی بات کریں تو حیا کا تو جبلی تصور انسان کے اندر موجود ہے. جو نیوڈیٹی کے لوگ ہیں وہ بھی اس بات میں فرق کرتے ہیں کہ کس معاشرے میں کہاں کم کپڑے پہننے کے لیے وہ بیچز الگ ہوں گے اور بعض پبلک مقامات کے اندر نیوڈیٹی کی گنجائش نہیں ہوگی. لیکن حیا کا تصور اگر اسے خاص ماحول نہ ملے، وہ ماحول جو باہر کے اثرات سے محفوظ رہ کر اور باہر کی دنیا سے محفوظ رہ کر، ایسے نوجوان جو اس معنی کو جو حدیث کے اندر پیش کیا گیا ہے، جو قرآن کے اندر پیش کیا گیا ہے، اس ماحول میں باہر کے خارجی اینک ہٹا کر اور ان تمام تعصبات کو دیکھ کر حقیقی معنی تک امت کو نہ پہنچا سکیں تو یہ معنی تک امت کی رسائی مشکل ہوتی چلی جائے. اور امت ماحول کے لحاظ سے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نئے ماحول کے لحاظ سے انٹرپریٹیشن کے نام پر دین کی ریکنسٹرکشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور دین کے بنیادی معاملات کو نئے طریقے سے ترتیب دینے کی کاوش کی جاتی ہے. اس لیے علماء نے بڑی بالغ نظیر سے یہ کاوش کی کہ کم سے کم اس مرحلے کے اندر ایسے مدارس قائم کیے جائیں، ایسی خانقاہیں قائم کی جائیں، ایسا ماحول قائم کیا جائے جہاں دنیا کے تمام اسباب کو چھوڑ کر نوجوان اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر ان ماحول کے اندر اس حقیقی ماحول کو اختیار کریں اور اپنی تربیت کو اس کے مطابق گزاریں. جامعۃ الشیخ یحییٰ المدنی جس شخصیت کی طرف منسوب ہے، حضرت مولانا یحییٰ مدنی نور اللہ مرقدہ، ان کی شخصیت کا بنیادی بس تربیت. یہ تربیت جو علماء دیوبند کا امتیاز تھی، یہ تربیت اپنے جیسے گویا کٹ ٹو سائز قسم کے انسان پیدا کرنے کا رویہ نہیں ہے. یہ انسان کا بنیادی تقاضا ہے. تعلیم اگر تربیت سے علیحدہ ہو جائے تو ایسے نوجوان پیدا ہوتے ہیں جو نتیجے میں جس طرف انہیں الفاظ کے رو میں بہتے چلے جائیں، جس رخ میں چلتے چلے جاتے ہیں وہ اختیار کر لیتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو بنیادی دینی احکام ہے کہ فرق مراتب، جس کے نتیجے میں ہمارے معاشرے، ہمارے مدرسے کے اندر، ہمارے مدارس کے اندر خاص تربیتی ماحول ہوتا ہے، وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے. ماں باپ چھوٹے اور بڑے جس کے اندر تفریق ہماری تہذیب کا بنیادی عنصر ہے. کیا وجہ ہے؟ آج دیکھیے، غور کیجئے کہ انسانوں کو پیغمبروں کی عصمت اور پیغمبروں کی عزت سمجھانا مشکل ہو گیا. آپ یورپ کے ماحول میں جائیں تو وہاں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنا اس کو فریڈم، اپنا بائی برتھ رائٹ سمجھتے ہیں، اپنا پیدائشی اس کو حق سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی توہین کر سکے. جو چیز شرافت کے خلاف ہو، جو چیز انسانیت کے خلاف ہو، یہ چیز ایک عام ہنیم مریا ہے. وہ اسے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا میں جس مقدس ہستی کی چاہیں توہین کریں اور ان الفاظ میں کر سکیں جن الفاظ کو زبان پہ لانا بھی کسی شریف آدمی کے لیے درست نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے کہ وہ اس تربیت کے ماحول سے کٹ گئے. ان کا خیال یہ تھا کہ انسان کوئی ایک الگ مخلوق نہیں ہے، یہ تو دیگر جانوروں کی طرح ایک اسپیشیز ہے. انسان کے ایوولوشن کے پورے نظریے نے ان کو بتایا کہ انسانوں نے بعض مخلوق نے ایک خاص اتفاق کے نتیجے میں، کوئی انسیڈنٹ کے نتیجے میں، ماحول کے نتیجے میں ایک نیا روپ اختیار کر لیا. چھپکلی بڑی ہو کر مگرمچھ بن گئی اور بکری نے درخت کا پتے اوپر کھاتے کھاتے وہ زرافے کی طرح سی قدر لمبی ہو گئی. یہ وہ علوم ہے جو آپ کے اسکولوں میں ایک ریالٹی کی طرح، ایک حقیقی کی طرح پڑھائے جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں انسانوں کے لیے بنیادی شریفانہ مفہوم سمجھنا مشکل ہو. تو ضروری تھا کہ مدارس دینیہ میں ایسا ماحول اختیار کیا جائے کہ جس کے اندر دنیا کے نالائق سے کٹ کر اور دنیا کے ان فساد سے کٹ کر ایسا ماحول بھی بیان کیا جائے جہاں تربیت کے ساتھ آپ ان مراحل سے گزریں. یہ ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال کیا کہ بعض لوگوں میں امت پر حجت تمام کرنے کے لیے بعض لوگوں کو یہ خیال دیا کہ وہ اس عام روش سے ہٹ کر نئے طریقہ کار سے بھی دین کے سمجھانے میں اور دین کی تربیت کے لیے نئے راستے اختیار کر سکیں.
اور ان تمام باتوں کے بارے میں ہمارا دل خوش ہے کہ آج امت کے اندر کوئی طبقہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ مدارس دینیہ کے اندر فلاں چیزیں ہیں۔ مدارس دینیہ میں سے بعض لوگوں نے ان جدید عصری علوم کے ساتھ ایک بہتر انداز سے اختلاط کر کر اپنے نوجوانوں کے لیے دیگر علوم سیکھنے کے موقع فراہم کی۔ چنانچہ عزیزان گرامی، میری بات کا حاصل یہ ہے، اگر میں اپنا پیغام بتانے میں اور پہنچانے میں کامیاب ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہے جس پر انسانی فلاح دار و مدار ہے۔ اگر آپ انسانوں سے لالچ ختم نہیں کر سکتے، اگر انسانوں کے اندر سے حسد ختم نہیں کر سکتے، تو دنیا کا کوئی معاشی نظام، کوئی معاشی خوشحالی انسانوں کو صحیح معنی میں آسودگی فراہم نہیں کر سکتے۔ آج وحی الہی کی روشنی میں یہ ہمارے پاس تعلیمات موجود ہیں، جن تعلیمات کی تبلیغ اور ترویج اشاعت کے لیے یہ مدارس کام کر رہے ہیں۔ انسانیت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ ایسے مدارس اور ایسے درسگاہیں قائم رہیں جہاں انسان اللہ کے رسول اور اللہ کے رسولوں کی تعلیمات سے کما حق استفادہ کر سکے۔ آخر میں اپنے ادارے جامعۃ العلوم الاسلامیہ کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے اور اپنے طلبہ کی طرف سے، اپنے طلبہ بھائیوں، اس ادارے کے منتظمین حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا یوسف مدنی دامت برکات العالیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت انداز سے یہ محفل سجائی اور اس سفر کو وہ پوری تندہی سے کر رہے ہیں کہ اپنے والد کی میراث اور اپنے والد کی تراث کو نئے اسالیب کے اندر انسانوں کے لیے قابل عمل اور قابل فہم بنا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کوششوں میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔